السلام علیکم کلاس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے کلی معاشیات کو ڈسکس کیا تھا کہ کلی معاشیات سے کیا مراد ہے، کون کون سے امور کلی معاشیات میں زیر بحث آتے ہیں اور معاشی طرز استدلال میں کلی معاشیات کی کیا اہمیت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کلی معاشیات کے اہم مسائل کون کون سے ہیں، معاشی ترقی کے اہم معینات اور مراحل کون سے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مخصوص مقاصد کو پیش نظر رکھ کر کون سی پالیسیز اختیار کی جاتی ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیسے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے معاشی ترقی کی رفتار تیز تر کرنا، دوسرا ہے بے روزگاری، تیسرا ہے افراط زر اور چوتھا ہے ادائیگیوں کا عدم توازن۔ جب بھی ہم کلی معاشیات کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلا ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے معاشی ترقی کی رفتار کو تیز تر کرنا۔ اگر آپ اس بات کو نوٹس کریں کہ یہ تمام چیزیں اسی سیکوینس سے چلتی ہیں۔ اگر ہم الیکشنز کی بات کریں، اگر ہم حکومت کی بات کریں تو پچھلے الیکشنز تو آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گے، لیکن یہ جو لاسٹ الیکشن ہوا ہے 2018 میں، تو یہ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ اس الیکشن میں اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی نے اور باقی جتنے بھی تھے انہوں نے جو اپنی الیکشن کمپین کی تھی تو اس کے بارے میں یہی دعوے تھے کہ وہ نون لیگ کا تھا کہ ہم 2030 تک شاید پاکستان کو ایشیا کی ٹائیگر فورس بنا دیں گے اور بے روزگاری کا خاتمہ کر دیں گے، اور کچھ ایسے ہی دعوے پی ٹی آئی نے بھی کیے تھے کہ ہم معاشی ترقی کو بہت زیادہ بڑھا دیں گے، بہت زیادہ جابز کریٹ کریں گے اور افراط زر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا آپ کو پتہ ہے کہ جب کمپین ہوتی ہے، جب ایسے سیاسی پارٹیز کرتی ہیں تو جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے یا جو دکھتی رگ ہوتی ہے اسی پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو کوئی کسی بھی معیشت میں جب ہم کلی معاشیات کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ 4 بڑے مسائل زیر بحث آتے ہیں۔ اب ہم ان کا تفصیلاً جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے معاشی ترقی کی رفتار کو تیز تر کرنا۔ فیکس پیداوار میں فیصد اضافے کی شرح کو معاشی ترقی کی شرح کہتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں قومی آمدنی، اگر ہم دیکھیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا معاشی ترقی کی رفتار، تو اس کے لیے ہم قومی آمدنی لیں گے کہ ہماری قومی آمدنی بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی۔ تو فیکس پیداوار میں فیصد اضافے کی شرح کو معاشی ترقی کی شرح کہتے ہیں۔ فیکس پیداوار یعنی کہ ہماری جتنی بھی فیکس پیداوار کو معلوم کرنے کے لیے ہماری قومی آمدنی کو ہم آبادی پہ تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس فیکس پیداوار آ جائے گی۔ یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو اگلے سال یا اس سے اگلے سال یا اس سے اگلے سال نارملی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، لیکن آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ فیکس پیداوار میں اضافہ نہیں ہوا۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ معاشی ترقی اور معاشی فلاح لازم و ملزوم ہے، لہٰذا معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے معاشی ترقی کی رفتار کو تیز تر کرنا بہت ضروری ہے۔ معاشی ترقی اور معاشی فلاح تھوڑی سی اس میں ڈفرینس ہے۔ معاشی ترقی میں یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ فیکس پیداوار کو بڑھائیں، لیکن معاشی فلاح تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ آپ صرف قومی آمدنی کو ہی نہیں بڑھائیں، لوگوں کو کیا انٹرسٹ ہے، لوگوں کے کیا فائدے ہیں، کیا آپ جو پروجیکٹ سٹارٹ کر رہی ہیں وہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہیں یا نہیں ہیں، تو ان میں یہ سلائٹلی سا ڈفرینس ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ معاشی ترقی کی رفتار تیز ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اشیاء و خدمات کی مقدار بڑھ رہی ہے اور صارفین کو اپنی حاجات کی تسکین کے لیے زیادہ مقدار میں اشیاء و خدمات فراہم ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی معاشی فلاح کے لیے بھی بہت ساری چیزیں دستیاب ہوتی ہیں۔ اکثر ترقی پذیر معیشتوں میں معاشی ترقی کی رفتار نہایت سست ہوتی ہے۔ معیشت کے اکثر شعبے تشنہ ترقی ہوتی ہے اور عوام کو ضروریات زندگی کی اشیاء بھی میسر نہیں ہوتی، لہٰذا ذرائع سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کے لیے معاشی ترقی کی رفتار کو تیز تر کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ معاشی ترقی کا معاشرے پر تکلیف دہ بوجھ اور کچھ منفی اثرات بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ معاشی ترقی کریں گے، ہم زیادہ فیکٹریز لگائیں گے، اس سے سڑکیں زیادہ ہوں گی، گاڑیوں کا شور زیادہ ہوگا، دھواں اور فضائی آلودگی زیادہ ہوگی، بازاروں اور مارکیٹ میں گھٹن زیادہ
زیادہ ہوگی، اور اس کے علاوہ ویسے پولوشن ہمارے پاس زیادہ ہوگی، گند زیادہ ہوگا، سیوریج کا مسئلہ ہوگا۔ تو معاشی ترقی کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمیں معاشرتی لاگت کا مطلب ہے کہ جو پورے معاشرے کو لاگت برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ وسائل کا تمام تر استعمال موجودہ ضروریات کے پیش نظر نہ ہو، بلکہ مستقبل کے لیے بھی کچھ وسائل کو بچا کے رکھا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو وسائل ہیں بس آپ ان کو استعمال کر لیں اور دیٹس اٹ۔ معاشی ترقی کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو موجودہ وسائل ہیں ان کو آپ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے مستقبل کے لیے بھی بچاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دوبارہ جنریٹ کیا جائے۔ پاکستان میں معاشی ترقی کی رفتار سست روی کا شکار ہے، مگر اس سال سے اس میں بہتری کے آثار پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں قدرتی گیس اور معدنیات کے وافر ذخائر موجود ہیں، لیکن ہم چونکہ معاشی ترقی نہیں ہو رہی تو ہمارے پاس وسائل تو ہیں، لیکن انہیں ہم ابھی تک پراپرلی ڈسکور نہیں کر سکے، نکال نہیں سکے۔ اور ایک جاپانی ماہر کا خیال ہے کہ پاکستان اپنی روٹی پکانے کے لیے چاندی جلا رہے ہیں، یعنی کہ جو ہم گیس استعمال کر رہے ہیں، جو گیس گھروں میں استعمال ہو رہی ہے، وہ اس قدر قیمتی ہے، اس سے ہم اور بھی بہت اچھے طریقے سے فائدہ لے سکتے ہیں، انڈسٹریز چلا سکتے ہیں اور بھی کام کر سکتے ہیں، جبکہ ہم اب اس سے روٹیاں پکاتے ہیں اور اس کے مطابق ہم روٹیاں پکانے کے لیے چاندی یعنی کہ گیس کو استعمال کریں۔ دوسرا مسئلہ ہمارے پاس بے روزگاری۔ دوسرا مسئلہ جو میجر ہے میکرو اکنامکس میں ڈسکس ہوتا ہے وہ بے روزگاری ہے، اور ہر معیشت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کامل روزگار کی سطح پر کام کرے۔ کامل روزگار کی سطح یہ ہوتی ہے کہ اس معیشت میں جتنے بھی لوگ کام کرنا چاہتے ہیں یا کام کرنے کے قابل ہیں انہیں روزگار میسر ہو، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ 1929 کا جو عالمی بحران تھا، معاشی بحران، ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، اس سے قبل ماہرین مقامی روزگار کے نظریے کے حامی تھے، لیکن اس کے بعد یہ بھرم ٹوٹ گیا اور تمام ممالک کو سرد بازاری نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس بحران سے پہلے امریکہ میں 3% بے روزگاری پائی جاتی تھی، اور جب کونسل آف اکنامک ایڈوائزر کے مطابق اگر معیشت میں 4 سے 5% تک بے روزگاری پائی جائے تو یہ کسی معاشی مسئلے کو جنم نہیں دیتی، یعنی کہ 5% تک بھی موجود ہو اس کو ہم فطری بے روزگاری بھی کہتے ہیں، کیونکہ کئی وجوہات کی بنا پر کہیں نہ کہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ معیشت میں تمام لوگوں کو روزگار میسر ہے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں بے روزگاری ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے نئی جاب حاصل کرنے کے لیے پرانی جاب کو جب چھوڑا جائے تو وہ جو شارٹ ٹائم پیریڈ میں بے روزگاری ہوتی ہے وہ بے روزگاری اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں۔ 1929 سے 30 کے سال میں امریکہ میں 25% لوگ بے روزگار ہو گئے، اور کئی اور سالوں میں بھی امریکی معیشت بے روزگاری کا شکار رہی۔ ترقی پذیر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی بے روزگاری کا مسئلہ کافی شدت اختیار کر چکا ہے، بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں، کروڑوں کے حساب سے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ڈگری لے کر بے روزگاری کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ زیادہ ہماری آبادی، ناقص نظام تعلیم، اس کے علاوہ مذہبی تعصب۔ ناقص نظام تعلیم کو آپ بہت سارے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ایک پوائنٹ آف ویو جو نارملی لوگ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ صرف ہمیں ڈگریاں دیتا ہے، ہمیں نمبر دیتا ہے، ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ہم کس طریقے سے ارن کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی ویل جاب نہیں ملتی تو پھر بھی ہم اپنی جو اکنامک ویل بینگ ہے اس کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں۔ بچپن کی شادی، مذہبی تعصب اور اس طرح کے دیگر مسائل۔ پاکستان میں صرف 30% جو ہماری جمعیت محنت بنتی ہے، جبکہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی جیسے ترقی یافتہ ممالک میں 60% سے بھی زائد لوگ کام کرتے نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 45% لوگ زرعی شعبہ میں کام کرتے ہیں، جس کا 1/4 حصہ مخفی بے روزگاری کا شکار ہے۔ آگے ہم بے روزگاری کی اقسام پڑھیں گے، تو ویسے مخفی بے روزگاری یہ ہوتی ہے کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایکچولی وہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کی ایک جو بہترین مثال ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ زراعت کے شعبے میں اگر ہم بات کریں، کبھی آپ دیکھیں گاؤں میں کوئی فصل ہے، جیسے گندم کی کٹائی ہو رہی ہے یا گندم اس کو وہ نکال رہے ہیں، تو اس میں 2 سے 3 لوگوں کا کام ہوتا ہے، تو اس میں کوئی بظاہر 7 سے 8 لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایکچولی روزگار 2 سے 3 لوگوں کا ہی ہوتا ہے، باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بے روزگار ہوتے ہیں۔ دفاتر
پیدائش میں محنت چونکہ ایک اہم اور مؤثر عامل پیدائش ہے، طفائل پیدائش سے مراد یہ ہے کہ طفائل ہم چونکہ رشتے کو کہتے ہیں، فنکشن کو کہتے ہیں، ریلیشن شپ کو کہتے ہیں، تو طفائل پیدائش ہمارے پاس ہوتا ہے Q از اے فنکشن آف L اینڈ K، جو کلاسیکل اکانومسٹ نے دیا تھا کہ ہمارے پاس جو پیداوار ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ فنکشن ہوتی ہے محنت اور سرمائے کا۔ محنت جو کہ ایک اہم اور مؤثر عامل پیدائش ہے، لہٰذا اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مزدوروں کو بیکاری سے بچا کر ان کی استعداد اور قابلیت کے مطابق روزگار فراہم کیا جائے، اور اس ضمن میں کلی جو پالیسیز ہیں وہ اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ مثلاً زرعی پالیسی کے تحت زر کی رسد میں اضافہ کی خاطر توسیع پسندانہ پالیسی اپنائی جائے۔ زرعی پالیسی کے تحت یعنی کہ زر کی مقدار کو بڑھایا جائے۔ جب زر کی مقدار زیادہ ہوگی تو چیزوں کی طلب بھی زیادہ ہوگی، جب چیزوں کی طلب زیادہ ہوگی تو یقیناً سرمایہ کاری بھی زیادہ ہوگی۔ پھر ہے کہ مالیاتی پالیسی کے تحت سرکاری اخراجات اور سرمایہ کاری میں اضافہ کیا جائے۔ سرکاری اخراجات لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اور اگر حکومت سرمایہ کاری کرتی ہے تو اس سے بھی لوگوں کو کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے 5 سال کا 10 سال کا، تو اس سے بھی بہت سارے لوگوں کو روزگار میسر ہوگا۔ ملک میں زیادہ سے زیادہ تکنیکی مہارت اور فنی تعلیم کا بندوبست کیا جانا چاہیے، یعنی کہ لوگوں کو ہنرمند کیا جائے تاکہ لوگ اپنا کام کر سکیں۔ روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں، بچتوں کو فروغ دے کر تشکیل سرمایہ، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہم بچاتے ہیں وہی ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں، تو لہٰذا لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بچتیں کریں تاکہ سرمایہ کاری زیادہ ہو۔ موسمی صنعتوں کا مشترکہ قیام عمل میں لایا جائے۔ موسمی صنعتیں یعنی کہ نارملی اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایسی صنعتیں جو چند مہینے کے لیے ہوتی ہیں، ایک سیزن کے ساتھ مشروط ہوتی ہیں، ان پہ کم کام کیا جاتا ہے، جیسے برف کے کارخانے اور اس طرح کی جو صنعتیں ہیں۔ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بزنس ہو جو آل دا ایئر ہو، تھرو آؤٹ دا ایئر ہو، تو اس میں پھر اس طرح کی جو ہے وہ حکومت کو چاہیے کہ موسمی صنعتوں کی طرف توجہ دے۔ کساد بازاری سے بچنے کے لیے، کساد بازاری ان کے سرد بازاری سے بچنے کے لیے صنعتی پیداوار کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی جائے تاکہ ملک میں بیش پیداواری کا مطلب ہے ضرورت سے زیادہ پیدا ہونا، چونکہ ہمارے کوئی پیمانہ ہے نہیں، جو چاہے اس کو اپنی فیکٹری لگائے اور چیز کو بنانا شروع کر دیں، تو اس صورت میں ضرورت سے زیادہ پیداوار ہو سکتی ہے۔ اور 1929-30 کا جو عالمی بحران تھا، اقتصادی بحران تھا، اس کی بھی یہی جو مین روٹ کاز تھے وہ یہی تھے کہ بیش پیداواری ہو گئی تھی۔ جن ممالک میں افراط آبادی کی وجہ سے بے روزگاری کے حالات پائے جاتے ہیں وہاں مؤثر طریقوں سے آبادی کو کنٹرول کیا جائے۔ پھر ہمارے پاس افراط زر سے مراد یہ ہے کہ قیمتوں کا زیادہ ہونا۔ قیمتوں کا زیادہ ہونا صرف اس کی جسٹیفائی نہیں ہم کر سکتے کہ افراط زر ہے۔ افراط زر کا مطلب ہے کہ قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جانا، یعنی کہ مسلسل بڑھتی چلی جائے، کبھی مہینے بعد کبھی 2 مہینے بعد، اور وہ نیچے نہ آئیں۔ افراط زر کی صورت میں قیمتوں میں مسلسل اضافے کا رجحان پایا جاتا ہے، اور اگر قیمتوں میں اضافے کی شرح مسلسل بڑھتی چلی جائے تو بے قابو افراط زر یا ہائپر انفلیشن ہوتا ہے، یعنی کہ بڑھتی چلی جائے کسی صورت کم نہ ہو۔ تو پاکستان میں آج کل ہائپر انفلیشن ہے۔ اس کی جو ہمارے معیشت پہ اثرات ہیں وہ یہ ہیں کہ طبقات کے درمیان بہت زیادہ خلیج پیدا ہو جاتی ہے، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ سرمایہ کاری کرتا ہے اور وہ مزید پیسہ حاصل کرتا ہے، جبکہ جو غریب ہوتا ہے وہ اپنی ساری آمدنی اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے پہ لگا دیتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ صارفین کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے، چنانچہ وہ تنگ دستی اور غربت کی وجہ سے بنیادی ضرورت بھی مشکل سے پوری کر پاتے ہیں۔ ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ کھٹائی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی 20% یا 30% بڑھ جائیں گی تو اس صورت میں ہمیں اتنی زیادہ آمدنی چاہیے ہوتی ہے۔ پھر ہے افراط زر کی وجہ سے ضروریات زندگی کے اشیاء پر زیادہ رقوم خرچ کرنا پڑتی ہیں۔ ظاہری بات ہے اگر کسی بندے کی تنخواہ 10,000 ہے تو پچھلے سال وہ 9,000 خرچ کر رہا تھا، 1,000 بچا رہا تھا، اس سال قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو وہ 10,000 ہی خرچ کر رہا ہے، کچھ نہیں بچا رہا، تو پھر اس صورت میں نہ بچت ہوگی نہ سرمایہ کاری ہوگی۔ مہنگائی کی وجہ سے لوگ زیادہ بے چین نظر آتے ہیں۔ اکثر کارخانوں کے کارکن اور سرکاری اور نیم سرکاری ملازمین اجرتوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہیں۔
جب لوگوں کو آمدنی کم ملے گی، قیمتیں زیادہ ہوں گی، تو پھر اس صورت میں یہی ہوگا کہ کبھی وکیل ہڑتال کر رہے ہوں گے اور کبھی ڈاکٹر ہڑتال کر رہے ہوں گے کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے یا مہنگائی کو کم کیا جائے۔ تو اس صورت میں جب لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں تو معاشی ترقی کا پہیہ رک جاتا ہے۔ برآمدی اشیاء کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے ان کی مانگ کم ہو جاتی ہے، اور یعنی کہ جیسے جو چیزیں ہم اپنے ملک سے تیار کر کے بیچتے ہیں دوسرے ممالک کو، تو جب ہمارے ملک میں چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی۔ تو جب وہ ایک چیز پہلے 1 روپے کی مل رہی تھی، اب 1.5 روپے کی ملے گی، تو باہر سے لوگ بھی پریفر کریں گے کہ ہم اس کو کہیں اور سے خرید لیں۔ مہنگائی اور تنگ دستی کی بنا پر بعض ماہرین افراط زر کو معیشت کا دشمن نمبر 1 کہتے ہیں۔ تفریط زر اور سرد بازاری کے دنوں میں قیمتیں اس حد تک گر جاتی ہیں۔ تفریط زر کا مطلب ہے کہ قیمتوں کا گر جانا، کہ پیدا کنندگان کو کوئی منافع نظر نہیں آتا، لہٰذا وہ پیداوار میں کمی کر دیتے ہیں۔ سرد بازاری میں یہی تھا کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ بیش پیداواری ہو گئی تھی، ضرورت سے زیادہ پیداوار ہو گئی تھی، طلب سے زیادہ رسد ہو گئی تھی۔ تو اس صورت میں جب چونکہ طلب کم تھی تو مزید چیزوں کی طلب نہیں تھی، تو لہٰذا صنعت کاروں کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں تھی، یہ منافع بخش نہیں لگتا تھا کہ وہ مزید چیزوں کو پیدا کریں۔ اب چوتھا ہے ادائیگیوں کا عدم توازن۔ آج کل کوئی بھی معیشت اپنی ضروریات کے سلسلے میں خود کفیل نہیں ہے، اس کو دوسرے ممالک سے تجارت کرنی پڑتی ہے، کچھ چیزیں منگوانی پڑتی ہیں، کچھ چیزیں انہیں بیچنی ہوتی ہیں۔ تو جب اس کا گوشوارہ ہم درآمدی برآمدی مالیات جو ہے اس کا گوشوارہ تیار کریں تو اسے ادائیگیوں کا توازن کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو ہم چیزیں لیتے ہیں اور جو دیتے ہیں اس کے جو ہمارے زر مبادلہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے باہر دوسرے ممالک کی کرنسی ہم لیتے ہیں، یا اس میں ہمارے پاس ایک طرف تو مرئی اور غیر مرئی اشیاء وصول کی جاتی ہیں۔ مرئی اشیاء آپ نے پڑھا ہوگا سیکنڈ ایئر میں، مرئی اشیاء وہ اشیاء ہوتی ہیں جن کی کوئی فزیکل اپیرنس ہوتی ہے، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، جو کہ اشیاء کی فارم میں ہوتی ہیں، جبکہ غیر مرئی اشیاء وہ ہوتی ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، جیسے کہ خدمات وغیرہ۔ اگر ہم باہر جا کے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ دوسری طرف ان پر خرچ کی جانے والی رقوم کا اندراج ہوتا ہے، جبکہ درآمدی اشیاء کی مالیت برآمدی اشیاء کی مالیت سے بڑھ جائے تو اسے ادائیگیوں کا توازن کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ جب افراط زر ہو جاتی ہے، ہماری چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، تو تب دوسرے جو ممالک ہیں وہ ہماری چیزیں نہیں خریدتے، اور لیکن ہمیں ان چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں، ایک یہ بھی ریزن ہے قیمتوں کی، اور دوسرا یہ اگر ہم پاکستان کی اسپیسیفکلی بات کریں تو ہم چونکہ ایک زرعی ملک ہیں تو ہماری زراعت بھی آلدو اچھی ہے لیکن پسماندگی کا شکار ہے۔ تو ہم اگر بات کریں کاٹن ہے، ویٹ ہے، میز ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو برآمد کرتے ہیں، ان کو بیچتے ہیں دوسرے ممالک میں، تو وہ چیزیں نسبتاً سستی ہوتی ہیں، جبکہ وہ تمام چیزیں جو ہم باہر سے منگواتے ہیں جیسے کہ مشینری ہے، جیسے کہ ادویات ہیں، کیمیکلز ہیں، وہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں۔ تو اس صورت میں بھی ہمارا توازن ادائیگی خراب رہتا ہے۔ بین الاقوامی فنڈ یعنی کہ IMF اور عالمی بینک برائے تعمیر نو ترقی جیسے اداروں سے رہنمائی اور مدد حاصل کرنی پڑتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ادائیگیوں کے توازن میں خرابی۔ ہمارے ادائیگیوں کے توازن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 2 حساب رکھتے ہیں، ایک ہم حساب رواں اور ایک حساب سرمایہ۔ حساب رواں میں سمپلی ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم جو چیزیں بیچتے ہیں ان کی جو ہمیں ارننگ ہوتی ہے وہ لکھ لیتے ہیں، اور جو چیزیں خریدتے ہیں ان کی جو ہم ادائیگی کرتے ہیں وہ چیزیں لکھ لیتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے برابر ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم اگر یہ برابر نہ ہو تو حساب سرمایہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے جو سرمایہ آتا ہے، جو باہر سے لوگ آ کے ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں یا ہم کسی دوسرے ملک میں جا کے سرمایہ کاری کرتے ہیں، تو جتنی بھی ترقی پذیر معیشتیں ہیں ایک بہت بڑا سورس یہ ہے کہ لوگ وہاں جا کے سرمایہ کاری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے حالات کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں۔ پچھلے کوئی سالوں سے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اور دہشت گردی کا مسئلہ عروج پہ تھا، جس وجہ سے لوگ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کرتے تھے، ایون کہ خود پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کرتے تھے، جس وجہ سے ہمارے ملک میں زر مبادلہ انتہائی کم تھا۔ پاکستان کی ادائیگیوں کا توازن بھی زیادہ تر عدم استحکام کا شکار ہے۔ ہماری درآمدات کی مالیت ہمیشہ برآمدات کی مالیت سے زیادہ ہوتی ہے۔ ماسوائے چند سالوں کو یہ خسارے کا اظہار کرتا ہے۔ اب تو یہ خسارہ 1.7 ملین روپے سے بھی تجاوز کر چکا ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ برآمدات کو بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں اور درآمدات کے نعم البدل تلاش کر کے زر مبادلہ کے استعمال میں کفایت کی جائے۔ اب اس میں 2 کویسچن ہیں۔ کلی معاشیات کا تصور اور اہمیت واضح کریں اور اس کا موازنہ جزوی معاشیات سے کریں۔
تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کلی معاشیات کا تصور، یعنی کہ اس میں ڈیفینیشنز آ جائیں گی، اور اس کی اہمیت میں جو امور زیر بحث لائے جاتے ہیں، ہم نے پیچھے دیکھا تھا قومی آمدنی اور روزگار کا نظریہ اور اس طرح کے جتنے بھی وہ سارے تھے وہ اس میں آ جائیں گے، اور اس کا موازنہ جزوی معاشیات سے کریں تو جو اس کی خوبیاں اور خامیاں تھیں وہ بیان کی جائیں گی، محاصل جو ہم نے پڑھا تھا وہ بیان کیا جائے گا کہ یہ ضروری ہے یا اس کی کیا خوبیاں ہیں، جزوی معاشیات کی کیا خوبیاں ہیں۔ پھر ہے کلی معاشیات کے اہم مسائل پر روشنی ڈالیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے بارے میں ماہرین کے نظریات بیان کریں، تو اس میں وہ ہمارا آئے گا جو ہم نے آج پڑھا ہے کہ کلی معاشیات کے مسائل کون سے، اور ان مسائل کو حل کرنے کے بارے میں ماہرین کے نظریات بیان کریں۔ آج سیٹرڈے ہے تو آپ کا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہے، تو انشاءاللہ منڈے کو یا ٹیوزڈے کو آپ کا ٹیسٹ ہوگا، تو یہ قطعاً نہیں سمجھیے گا کہ ایسا ٹیسٹ ہوگا کہ آپ اس کو بک سے لکھیں گے، وہ ایک ججمنٹل ٹیسٹ ہوگا، پتہ چلے گا کہ آپ نے اس کو خود سے کس طرح سے لکھا اور آپ نے کتنا سمجھا ہے تو جو آپ اس کو لکھ رہی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر دوبارہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔